ایک ایسے عالم دین بڑی سادی زندگی گزارنے والا، صرف 54 سال کی عمر، حافظ قرآن اور ایک مسجد کے امام، بس اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی بڑا سٹیٹس نہیں تھا۔ ایک مدرسے کے مدرس تھے، پڑھاتے تھے، پڑھاتے ہوئے اس کے بعد ہوا یہ کہ مسجد کی نوکری بھی چھوٹ گئی۔ لوگ کہاں چھوڑتے ہیں، اماموں کے پیچھے تو پڑ ہی جاتے ہیں۔ کہتے تو ہیں نماز میں پیچھے اس امام کی، نماز پھیرنے کے بعد میں جا کر کے پوری زندگی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اکثر اماموں کے ساتھ ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ مسجد ان کی چھوٹی ہی، اور اپنے گھر رہے، مدرسہ پڑھاتے رہے۔ جب آپ نے اپنے ملک میں دیکھا کہ نبی کونین کی ذات کو لے کر کے ہلکا پن ہو رہا ہے، پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا کہ جو گستاخی کرے گا رسول پاک کی، اس کی سزا موت ہے۔ وہاں پر توہین رسالت قانون ہے۔ اس قانون کو بدلنے کے لیے کچھ لوگ پارلیمنٹ میں آ گئے تھے، یہ قادیانی تھے، مرزائی تھے، ان کے خلاف انہوں نے محاذ چھیڑ دیا۔ اب یہ خاموش نہیں بیٹھے، باہر نکل آئے۔ جانتے ہیں دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں، ویل چیئر پر تھے، ایک ایکسیڈنٹ میں حادثہ ہوا، ویل چیئر پر رہے، چیئر اٹھا کر کے لایا جاتا تھا، ہزاروں کے مجمع سے جب خطاب کرتے ہیں، رسول پاک کی حدیث بیان کرنا اور صحابہ کا عشق رسول بتانا، اس کے علاوہ میں نے کچھ اور نہیں سنا۔ اور جو سختی کرتے تھے وہ گستاخان رسول کے خلاف کرتے تھے، جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اسے کسی صورت وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ سخت ایکشن لیے، دھرنا دے کر بیٹھ گئے، باہر آ کر کے کہ ہمارے مطالبے مانو۔ کس بات کے لیے؟ ہم نے دھرنے بہت سارے دیکھے، بہت سارے دھرنے، پارلیمنٹ کے بل پاس کرانے کے لیے، بل کو ریجیکٹ کرانے کے لیے، کسانوں کے آندولن، عورتوں کے معاملات، لیکن وہ ایک عاشق رسول ایسا تھا جو لاکھوں کے مجمع کو لے کر کھلے میدان میں اور سڑکوں پر بیٹھا تھا، صرف اس لیے کہ میرے نبی کی عظمت پر کوئی بات نہ کرے۔ اس کے لیے وہ کئی دن تک دھرنے دی۔ حکومت وقت نے ایکشن لیا، کئی مہینے جیل میں ڈال دیا معذور عالم دین کو۔ کس بنیاد پر؟ عشق رسول کی باتیں کر رہا تھا۔ اسلامی کنٹری، بنام اسلامی کنٹری تھی، سب لبرل ہو گئے تھے، سیکولر ہو گئے تھے۔ ایک عاشق رسول اٹھا اور لوگوں کے دلوں کو گرما دیا۔ ان کی پوری ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے تو صرف 5 سال کے اندر یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے۔ 5 سال میں جو جوش و ولولہ پیدا کیا، بلکہ پوری ایک تحریک بنا دی لبیک یا رسول اللہ کے نام سے۔ آج پوری دنیا میں کہیں نعرہ اگر لگ رہا ہو، سنیں لبیک یا رسول اللہ، تو اسی معذور عاشق رسول کا دیا ہوا ہے۔ پیر سے معذور ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پکارتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں اپنی جانیں لے کر کے آپ کے لیے۔ ان کے غلاموں پر، ان کے شاگردوں پر پولیس نے شیل برسائے، آنسو گیس کے گولے داغے، اور ایک نہیں 50 لوگوں کی جانیں گئی دھرنے میں۔ یہ نبی کی عظمت کے لیے پھر بھی ڈٹا رہا۔ جانتے ہیں آخری وقت، 8 دن پہلے 104 ڈگری بخار ہے اور نومبر کی ٹھنڈیاں ہیں، سخت ٹھنڈی میں بھی پتلی سی چادر لے کر کے ویل چیئر پر وہ میدان میں آ گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا اتنا بخار ہے آپ کو ہوا نہ لگے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کونین نے مجھے سوال کر لیا کہ میرے سارے غلام میدان میں تھے، تو گھر میں کیوں بیٹھا تھا، تو میں اپنے لنگڑے پن کا عذر نہیں پیش کر سکوں گا، مجھے جانا ہے۔ آ بھی گئے، بخار سر پہ چڑھ گیا۔ اسی دھرنے کے بعد واپس آئے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ فرانس میں گستاخی ہوئی اور ہمارے ملک کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اسی غم میں وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن میں نے دیکھا، محسوس کیا، ان کا خاندان کیا تھا؟ وہ ایک عام گھر میں پیدا ہوئے تھے، عام گھرانہ، دینی گھرانہ تھا، لیکن باپ کوئی سجادہ نشین یا پیر نہیں تھے، کوئی خانقاہ سے نہیں، مزدوری کرنے والے ایک عام انسان کے گھر میں پیدا ہوئے،
حافظ قرآن بنے, عالم دین بنے, اور دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے, اور پیر ٹوٹ گئے تو ویل چیئر پر آیا. اور اس کے بعد میں نے دیکھا میرے نبی سے وفا کرنے والے کے ساتھ اللہ کیا انعام دیتا ہے. جب وہ جنازہ میدان میں آیا, اللہ اللہ, آج تک تاریخ لکھنے والے بتا رہے ہیں 70 سالہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا, جس میں 50 لاکھ سے زیادہ کا مجمع بتایا جا رہا ہے. معمولی بات نہیں, جتنی بھی تعداد ہو, 40 ہو کہ 50 لاکھ, پیر رکھنے کی جگہ نہیں. یہ سارے لوگوں کو کون میدان میں جمع کیا, کون لے کر کے آیا؟ کیا ان کو کسی الیکشن میں ٹھہرنے والا امیدوار پیسوں پر جمع کیا تھا؟ ارے اس جنازے کو جب لایا گیا تو 48 گھنٹے کے بعد لایا گیا تھا. 48 گھنٹے انتقال ہونے کے 48 گھنٹے کے بعد. اور مجھے ان کے قریبی شاگرد نے آج خبر دی کہ حضرت ہم نے اس غلام رسول کی زندگی کو دیکھا, 48 گھنٹے بغیر برف بغیر فریج کے رکھا گیا تھا, اور جب جنازہ لے کر کے ہم اٹھے ہیں 48 گھنٹے تک نہ ہم نے ناک میں روئی رکھی نہ کانوں میں روئی رکھی تھی. کوئی بھی انتقال کر جائے تو ناک اور کان اس لیے بند کرتے ہیں کہ ہوا اندر جاتی ہے, پیٹ پھول جاتا ہے, جسم پھول جاتا ہے. 48 گھنٹے کے بعد بھی وہ عاشق رسول جا رہا تھا تو ایسے جیسے کہ آرام سے سویا ہوا دولہا جا رہا ہو, جسے شان سے لے جایا گیا اور میرے عزیزوں قبر میں اتارا گیا. موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس, یوں تو یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. میں نے یہ محسوس کیا جو زندگی اپنی میرے نبی کے لیے وار دے, میرے آقا اسے ضائع نہیں ہونے دیتے, پھر اس کو سارے لوگوں کے دلوں کا بادشاہ بنا دیا جاتا ہے. اگرچہ وہ معذور ہو لیکن لاکھوں قدموں والے اس کی جان پر قربان ہوں. بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے آستانے وہاں تک نہیں پہنچ سکے جو ایک عاشق رسول کھڑا ہوا تھا اپنی معذوری میں. عزیزان گرامی وقار, میں پھر اسی بات پر اپنا اختتام کرتا ہوں. اقبال نے سچ کہا, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس. اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو کہ دین پورا یہی ہے. اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہبی, اگر ان تک تم نہیں پہنچ سکے تو تجھ میں اور ابو لہب میں کچھ فرق نہیں رہے گا. آج جو حالات ہمارے ہیں, ابو لہب کی طرح جینے کے لیے ہم تیار ہو گئے. میرے نبی کو کوسا جائے, میرے نبی کی زوجہ مطہرہ عائشہ صدیقہ کو معاذ اللہ زانیہ کہا جائے, اس وقت تک اگر ہمارے کان سلامت رہے, ہمارا جسم صحیح سلامت باقی رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سے سخت سوال ہونے والے ہیں. تیار رہنا, کسی کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا, حتیٰ کہ میرا بھی, میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, عذر نہیں قبول کرے گا رب تعالیٰ. اگر تم یہ کہو کہ مولا میں مجبور تھا, میں کمزور تھا, تو رسول پاک تمہیں بتا دیں گے میں تو تجھ تک دین پہنچانے کے لیے اپنے ننھے بچے بھی قربان کر دیے. تم اگر یہ کہو گے کہ اللہ میں بوڑھا تھا, میں کچھ کر نہیں سکتا تھا, رسول پاک یہ پورا بیان میں کر رہا ہوں ابھی فی الحال, یہی خادم حسین نے کہا تھا. اگر تم میں سے کوئی بوڑھا یہ کہہ دے کہ میں تو کمزور تھا, تو رسول پاک تمہارے سامنے امیر حمزہ کے بڑھاپے کو پیش کر دیں گے, امیر حمزہ کو پیش کر دیں گے جو 60 سال کی عمر میں احد میں آیا, سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا رسول پاک کے سامنے. حضور کا سگے چچا تھے, سگے چچا. حضور اگر کہہ دیں کہ میں نے وہ سب دیکھ لیا, تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہا تھا. اگر تم یہ کہو میں تو مزدور تھا, میں کیا کر سکتا, میرے آقا بلال حبشی کو سامنے کر دیں گے, یہ تو غلام تھا, میرا نام لیتا تو اسے مارا جاتا تھا, اس کی پیٹھ گل گئی تھی. تو کون سا بہانہ پیش کرے گا, تم کون سا بہانہ کرو گے؟ عورتوں کے لیے بھی معاملات آئیں گے, تو اگر عورتیں یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا آپ کی عزت پر پہرا دینے کا, میرے نبی اس وقت حضرت سیدہ سمیہ کو پیش کرتے ہیں. ایک یہ بھی خاتون ہے جس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے, کافروں نے صرف اس کو مارا کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کی بات کرتی تھی.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करती थी। मक्का वालों ने सैयदा सुमैया को यूं ही नहीं मारा, बल्कि उनके हाथ और पैर को घोड़े के चारों पैरों से बांध करके दौड़ाया था। सुमैया को दौड़ाया गया था घोड़े के पैरों से बांध करके। फिर अबू जहल ने उनकी शर्मगाह पर नेजा मार के शहीद किया था। मेरे आका अगर सैयदा सुमैया को पेश करते तो क्या बहाना हमारे पास रहेगा? कोई उज्र है हमारे पास तो बताओ। अगर तुम ये कहो कि मैं जवान था, अभी अभी शादी हुई, मेरे आका हजरत हंजला को पेश कर देंगे। ये हंजला है, आज शादी किया है, आज सुहाग रात थी, बस नबी की बात कानों में आ गई कि कोई दुश्मन मेरे नबी पर हमला कर रहे हैं। अपनी बीवी से कहा, ये शरीक हयात अलविदा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जिंदगी बाकी रही तो मुलाकात होगी, वरना कयामत में हम मिलेंगे। निकल गए। गुस्ल की हाजत थी, अपनी बीवी से उठने के बाद गुस्ल तक नहीं किया हंजला ने, उहद में शरीक हो गए। और दूसरे दिन देखा गया तो उनकी शहादत भी हो चुकी थी, इंतकाल भी हो। अगर जवानों तुम कहोगे कि अभी अभी शादी हो रही थी इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, नबी कौनैन तुम्हारे सामने हंजला को पेश कर देंगे। इसकी तो आज ही शादी हुई थी। अब्दुल्ला अस्वद वो सहाबी हैं जिनको हजरत उस्मान गनी ने शादी के लिए पैसे दिए थे, जा सामान खरीद करके लाज तेरी शादी। लेकिन शाम को ऐलान हुआ कि नबी की जात पर हमला हो रहा है। यह मुजाहिद सहाबी शादी का सामान लेने की बजाय तलवारें खरीदने चला गया। घोड़ा खरीद लाया, तलवार ले आया। कहा शादी करके इस जी करके क्या फायदा अगर मेरी नबी की इज्जत बाकी नहीं रही। मेरे अजीजों, फिर मैं यही कहता हूं, बमुस्तफा बरसा खैश के दी हम आउस, अपने आप को नबी की जात तक पहुंचा दो। तीन यही है, अगर बऊन रसीदी तमाम बुलहबीस, अगर उन तक नहीं पहुंचे तो ये सब बुलहबी है। तुम में और अबू लहब में फर्क नहीं है। आज मेरे जज्बात यहां तक मुझे बोलने पर मजबूर किए, इसलिए कि मेरे नबी की बात है। मेरे अजीजों, आज दिल टुकड़े टुकड़े है, आज हमारा जिस्म पारा पारा होना भी चाहिए। मुझे इमाम गजाली की वो बात याद आती है, इंतजार करो ऐ मुसलमानों, तुम्हारे नबी की अजमत पर जब हमले हों और तुम खामोश घरों में बैठे रहो, चंद दिन और इंतजार कर लेना, सड़कों पर तुम्हारी माँ और बहनों को नीलाम किया जाएगा, बेचा जाएगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने मारे जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। आज कुफार और मुशरिकीन वो सब प्लान कर रहे हैं और तुम सब मारे जाओगे, उसमें मैं भी शामिल हो सकता। इसलिए उठो उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मेरे अजीज, आप अपने बच्चों से वफा की उम्मीद रखते हैं, बच्चों से बार बार ये कहते हैं, बेटा मैंने तुझे बड़ी मेहनत से पाला है, रात को जाग करके तेरी बीमारियों में मैंने तीमारदारी की है, खून पसीने की कमाई एक कर दिया, तब तुम अपने बेटों से वफा की उम्मीद रखते हो। क्या रसूल अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रख सकते? वो रसूल जो रात रात भर रोते रहे हो, अपनी उम्मत से वफा की उम्मीद नहीं रखेंगे? और अगर उनकी उम्मत उनसे बेवफाई करे तो उन्हें कितना ठेस पहुंचता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी। इसलिए बदलो अपने आप को। हम नबी के लिए हैं और नबी के लिए जी रहे हैं और उठाए भी जाएंगे नबी के लिए ही। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने आखिरी जमाने में ये अपनी नात में हमें मैसेज दिया था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जियो, उन्हीं के लिए रहो, फिर देखो तुम्हारी इज्जतें अल्लाह इतनी बढ़ाएगा कि जिस दिन हमारा जनाजा उठेगा उस दिन ये कहा जाएगा, अर्श पर धूमें मची कि मोमिन सालेह मिला, फर्श पर मातम उठा के तय्यब व ताहिर गया, हर जमीन का टुकड़ा तुम्हारे गम में रोएगा, आशिक रसूल जा रहा है, फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल में खड़े होंगे कि एक बड़ी जात वाला आ रहा है, बड़ी हैसियत वाला आ रहा है। इसलिए कि जब एक आशिक रसूल दुनिया से जा रहा होता है, मेरे आका अपने सहाबा के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं।
اس سے بہتر اور زندگی چاہیے؟ نبی جس کا انتظار کریں اپنے صحابہ کے ساتھ، اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی زندگی نہیں۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔